السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر وافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ مریم کی آیت نمبر 25 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس آیت نمبر 26 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ پائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، لہذا آج کسی انسان سے کلام نہ کروں گی۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کی فرشتے سے ملاقات اور فرشتے کا انسانی شکل میں رونما ہونا، پھر اس کے بعد ان کو بشارت دینا کہ تمہیں نیک بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں، حالانکہ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو یہ ہو کے رہے گا۔ اب وہ حمل سے ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آبادی سے دور کہیں مطلب کچھ دور جا کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں، اور اس کے بعد جب درد زہ یعنی زچگی کا وقت آتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ کاش آج کے دن سے پہلے میں مر جاتی، یہ تکلیف مجھے نہ ہوتی۔ تو بہرحال نیچے سے آواز آتی ہے کہ دیکھو تمہارے پاؤں کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے کے لیے چشمہ بہا دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو تم ہلاؤ گی تو تازہ تم پہ کھجوریں، پکی کھجوریں گریں گی، اس کو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک رکھو۔ تب اس کے آگے جو ہوا ہے وہ آج کے درس میں ہم بتائیں گے کہ جب ان کو کہا گیا کھاؤ پیو، اور اگرچہ کوئی آدمی تمہیں دیکھے، اب جب تم اکیلی ہو، کوئی آدمی تمہارے قریب آئے اور پوچھے کچھ، تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، میں نے روزہ رکھا ہے کہ میں کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اب مفسرین نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل فرما دیا، پینے کے لیے ٹھنڈا اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، کھانے کو تازہ اور پکی کھجوریں، دوسرے بہت سے پھلوں کے برعکس کھجوریں بہت غذائیت بخش ہوتی ہیں۔ اب یہ کھجور کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں اس میں 70% کاربوہائیڈریٹ اور 2% پروٹین اور 2.5% فیٹ ہوتا ہے۔ عام حالات میں زچہ ولادت کے بعد چلنے کے قابل نہیں ہوتی، مگر یہ کھجوریں کھانے کے بعد نہ صرف آپ خود چل کر گئیں بلکہ آپ نے بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی سعد کو دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ جو ثقیف میں مطب کرتا ہے۔ حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینے کے 7 اجوا کھجوریں گٹلیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلائے۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ دل کے دورے میں، دل کے ہارٹ اٹیکس جس کو کہتے ہیں، اس میں کھجوریں بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں، اور 7 اجوا کھجوریں میں گٹھلی سمیت جو ہے کوٹ کر کے کھلانا چاہیے، اس کو شفا ملے گی اللہ نے چاہا تو۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَعَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنے قوم میں آئیں تو وہ کہنے لگیں، مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے۔ جب ولادت ہو گئی تو بچے کو اٹھائیں اور اپنی قوم کی طرف چل پڑیں، تو قوم والے جب دیکھے تو بولے، مریم تو بڑا بہتان والا سامان اٹھا لائی ہے، یہ بچہ تو اٹھا لائی ہے، کہاں سے لائی ہے، کیا قصہ ہے؟ حسب توقع مریم کی قوم نے بانت کی بولیاں بولنی شروع کر دیں، کچھ پوچھے بغیر ہی لان تان کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر مریم پر لان تان، تو ایسی ہے، تیرا ماں ایسا، تیرا باپ ایسا، بہرحال جو ہے بہت ساری باتیں ہیں وہ لوگ شروع کرنے لگے۔
آگے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. کہا اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، تو یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے گی؟ تو نیک اماں کی نیک بابا کی بیٹی ہے، اے ہارون کی بہن تو کیسا اٹھا کے لے یہ سب؟ یہ بچہ کہاں سے لئی؟ اچنبے کے ساتھ وہ پوچھنے لگے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو حکم دیا تھا کہ آج تم کہہ دینا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے تو کہہ دینا میں تو روزہ رکھی ہوں، میں کلام نہیں کروں گی. تو کلام نہیں کرنا، تو کلام نہ کر کے بچوں کی طرف اشارہ کرنا. کہا کیا کہا؟ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے. تب یہ بہت ساری جو ہے کان میں، بہرحال مریم کے اوپر بہت سارے بہتان، بہت ساری بولیاں بولنے کے بعد کیا ہوا کہ بہت ساری باتیں جب وہ بولے وہ لوگ کہ تیری ماں ایسی نہیں، تیرا باپ ایسا نہیں، تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لئی، یہ بات بتائی. تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. مفسرین اس میں اپنے حضرت ہارون کے بارے میں، کیونکہ یہاں کہا تھا نا یا اخت ہارون، اس کے بارے میں تھوڑی نقل کرتے ہیں. ہارون علیہ السلام کے اعلیٰ خاندان کی خاتون ہوتے ہوئے تم نے یہ کیا کیا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عاد کی طرف اس کا بھائی ہود بھیجا. مراد یہ ہے کہ عاد کے کنبے قبیلے میں سے ہی ہود کو مبعوث فرمایا. ممکن ہے کہ واقعی ان کا کوئی بھائی ہارون نامی ہو. اگر ایسی بات ہو تو یہ موسیٰ کے بھائی ہارون نہ ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوں گے، کیونکہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. یعنی کہ یہ جو ہارون ہے یہ وہ موسیٰ والے ہارون نہیں ہو سکتے، کیونکہ موسیٰ والے ہارون میں اور یہ ہارون میں جو ہے 1000 سال کا فرق ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہارون کی جو ہے نسل سے ہوں، ہارون کی اولاد میں سے ہوں. ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نسبت دیتا ہے، تو وہ شاید وہ نسبتی الفاظ کے ساتھ یہ لوگ کہے ہوں گے حضرت ہارون کے بارے میں. وہ ہارون وہ نہیں ہے، مفسرین نے یہ کہا ہے. یعنی ایک تو تم نے یہ حرکت کی ہے، دوسرے ہمارا مذاق اڑاتی ہو. کبھی نومولود بچوں نے بھی باتیں کی ہیں. اب ایک تو جو ہے نا بچہ لائی تو اس کا جواب کچھ نہیں دے رہی، منہ بند ہے تیرا. پھر اس کے بعد بچے کی طرف اشارہ کر کے بول رہی اس سے پوچھو ہمارا کو کیا مذاق اڑا رہی ہے ہمارا. اس طرح کے وہ یہودی علماء وغیرہ جو اس کے حضرت مریم کے اوپر جو ہے بول رہے تھے، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. کیا کہا؟ جب بچے کی طرف اشارہ کرے تو قوم قبیلے والے کوسنے لگے حضرت مریم کو، تو بچہ بول اٹھا. وہ جو گود میں بچہ لائی تھی نا وہ کلام کرنے لگا، بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنی ماں کی گود ہی میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. پہلی بات ہی آپ نے یہ کی کہ میں نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا، بس اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. اس کے باوجود دنیا کی اکثریت نے آپ کی ذات کو شرک اور گمراہی کی بنیاد بنایا ہے. اس گمراہی کی لپیٹ میں کئی مسلمان بھی آ گئے ہیں. یعنی کہ یہ کہا کہ قرآن تو دعوت دیتا ہے کہ جب انہوں نے کہا بچہ کیا بول اٹھا، سب سے پہلے الفاظ کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ. نہ اللہ کا بیٹا بولا، ابن اللہ بولا، نہ کچھ بولا. ابن اللہ بولا تو اللہ کا بیٹا، مگر یہاں کیا کہا؟ عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. تو اللہ کے بیٹے کی سرے سے انکاری وہ کر دیے. آج جو ہے دنیا کی اکثریت جو کرسچن ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے. وہ کیا نسبت سے کہتی ہے، وہ کیا جھوٹ بولتی ہے، اللہ جانے بہتر ہے. اور جہاں کہیں بھی میں رہوں، کیا کہا؟ جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرنے کا. نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا.
یہ ہے عیسیٰ بن مریم کا قصہ، یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں واضح طور پر کرسچنوں کو جو یہ بدعقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو اس کی ساری جڑ کاٹ دی، کس طرح ان کی ولادت ہوئی، کیا ہوا، یہ ساری باتیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا عیسیٰ نے صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ پورے قرآن میں جہاں بھی حسن سلوک کا ذکر آیا ہے والدین یعنی والدہ اور والد دونوں کے لیے آیا ہے۔ جہاں جہاں بھی حسن سلوک کے تذکرے آئے ہیں قرآن مجید میں، اس جگہ کے علاوہ وہ تمام جگہ جو ہے والدین کے بارے میں آئی ہیں، ماں اور باپ دونوں کے بارے میں آئی ہیں، مگر یہاں پر صرف والدہ کے الفاظ۔ کیا الفاظ ہیں والدہ کے؟ وہ برم بوالدتی، یہاں پہ صرف والدتی، وہاں پر دوسری جگہ والدہ ہی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جو حضرت اسی صورت کے اندر حضرت یحییٰ کے بارے میں جب کہا گیا، وہاں کیا کہا؟ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدیہ یعنی ماں اور باپ۔ یہاں پر کیا الفاظ بتائے گئے ہیں؟ والسلام نہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہاں پر والدتی کہا گیا، تو یعنی صرف ایک حضرت مریم کے بیٹے ہیں جو اللہ کی قدرت جلیل اور قدرت جو ہے ایسی شان والی قدرت والے رب کی جو ہے یہ حکم کے مطابق صرف تنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو کر کے دنیا میں تشریف لائے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا۔ یہ ثبوت قطعی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، حالانکہ نسب میں والد کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ دوسری قطعی دلیل ہے کہ عیسیٰ کے والد نہیں ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے تنہا حضرت مریم کی اولاد ہیں، اس لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جو ہے دوسری جگہ جہاں جہاں پر بھی نسبت دی جاتی ہے تو بیٹے کو اپنے باپ سے ہی نسبت دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے باپ نہیں ہیں، لہذا ان کو ان کی ماں سے نسبت دی گئی۔ میرے لیے ہولناکی کے ان 3 اوقات میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، یعنی کہ یہ جو 3 باتیں کہیں جا رہی ہیں نا، جب میں پیدا ہوا اور میں جب مروں گا اور جب میں دوبارہ پیدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 ادوار میں بھی مجھ پر سلامتی رکھا ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت اتنی ہی ہے، یہودیوں نے آپ کی شان کو اتنا کم کیا کہ آپ کو ولد الزنا قرار دیا اور سولی دینے کے در پہ ہوئے۔ نصارہ نے انہیں کبھی عین اللہ اور کبھی اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے بھی آپ کی موجودانہ پیدائش کا انکار کیا۔ مسلمانوں میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہے عقیدے رکھتے ہیں، اس میں کو جو حدیثوں کو نہیں ماننے والے اس ٹائپ کے لوگ جو ہے کچھ فرقے جو حضرت عیسیٰ کو جو ہے بن باپ کے نہیں مانتے۔ بہرحال یہودیوں کی نسبت اپنی نسبت رکھتے ہیں، ولد الزنا جو کہے، بہرحال بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ سارا واقعہ تو اللہ آگے فرماتا ہے ما کان للہ ان یتخذ من دونی ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے واقعات جو جھگڑتے ہیں عیسائی اور یہودی، تو یہ ساری وضاحت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو وہ اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، باپ ہونے سے پاک ہے، بیٹا ہونے سے پاک ہے، ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے، اور یہ جو ہے اللہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے، بس یہی ہے اللہ کا حکم۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، لہذا اسی اکیلے کی عبادت کرو، اس کا کوئی بیٹا بیٹی مت بناؤ، وہ ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم،
اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کے منکر ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری وضاحتیں کرنے کے باوجود اگرچہ کوئی انکار کرتا ہے تو ان کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرنے کا ہے۔ ان کو بڑے دن جو وہ یعنی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکاری ہیں کہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاکت ان کے ذمے رکھ دیا ہے۔ اور جو اختلاف کرتے ہیں، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا منظر کھینچ رہا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم جب بتائیں گے ان کو تو وہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کیسی گمراہی میں تھے، ہم وضاحت کر دیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ نیز انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا اور آج یہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو حسرت کے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیے، آج یہ جو غفلت میں ہیں، غفلت میں ہو کر کے ایمان نہیں لا رہے، ڈرائیے آخرت کے دن سے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور کہا جا رہا ہے بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور انہیں ہمارے ہاں ہی لوٹنا ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، بلا شبہ وہ راست باز نبی تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یوم قیامت موٹے تازے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت، وہ دیکھیں گے تو کہا جائے گا کیا تم یہ پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ سب اسے دیکھ لیں گے، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل جہنم، وہ دیکھیں گے تو کہا جائے گا کیا تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ سب اسے دیکھ لیں گے تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا اہل جنت ہمیشگی ہے موت ہی نہیں، اہل جہنم ہمیشگی ہے موت نہیں۔ پھر آپ نے یہ پڑھا، کیا پڑھا؟ یہ واقعات پڑھے کہ جب جنت میں کوئی جنتی ڈالا جائے گا جنت کے اندر، تو وہ اس کے سامنے اس کی موت کو کاٹا جائے گا، اہل جنت موت نام کے سامان پہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔ نہ جنتیوں کو کوئی موت ہوگی، اس کے بعد نہ جہنمیوں کو کوئی موت ہوگی۔ اور اللہ کہے گا کہ ہم ہی ہیں وارث، ہمارے علاوہ کون ہے؟ زمین و آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں اس سب کے وارث صرف ہم اکیلے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ گزشتہ آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان فرمائی کہ یہود و نصارہ کو نصیحت کی گئی تھی، اب ابراہیم کے قصے سے مشرکین مکہ کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ کہا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور یہ زکریہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان سارے واقعات کو سنا کر کے یہود و نصارہ کو رستے پہ سمجھا دیا پورا۔ اب کون بچے؟ یہ مشرکین مکہ۔ اب یہ تو نہیں جانتے عیسیٰ وہ موسیٰ فلاں فلاں، اتنا زیادہ نہیں جانتے یہ لوگ، کون مشرکین مکہ۔ ہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کو تو جانتے ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انہی کی نسل سے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا بات چیت کی تھی۔ کہا تھا ابا جان کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو جنہوں نے توحید کی خاطر اپنے والدین، قوم اور وطن سب کچھ قربان کر دیا، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ توحید والوں یہ مکے کی سرزمین تنگ کر دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آدر شاہی بت خانہ کا محافظ تھا جو بت فروش اور بت تراش تھا۔ یہ جو اپنے باپ آدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ کیا تھا؟ یہ شاہی جو ہے بت پرست تھا
شاہی پجاری تھا، بت کدے کا، بڑے بت کدے کا، شاہی بت کدے کا، اور بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت کو، اور بت کیا کہتے ہیں، بت فروش بھی تھا۔ بہرحال یہ اس کی حقیقت تھی، تو اس کے بارے میں مکے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یابتی انی خجانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے پاس، ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو صراط مستقیم بتلاؤں گا۔ اب بت پرست باپ کو بیٹا نصیحت کر رہا ہے، ابا جان میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور علم سے سرفراز کیا ہے، میری اتباع کریں، یہ چھوڑیں بت پرستی، نہ یہ بول سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، یہ تمہارا کچھ اچھا کر سکتی ہیں، نہ کچھ برا کر سکتی ہیں، یہ چھوڑو سب چیزوں کو، میرے پاس آؤ، میرے پیچھے چلو، میرے ساتھ صراط مستقیم پر چلو۔ یہ ایک باپ کو اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اپنے باپ کو آذر کو بتایا۔ آگے کہا یا ابتی لا تعبدوا الشیطان لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ کہا ابا یہ بت پرستی کر کے تم جو ہے شیطان کی عبادت کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تو نافرمان ہے شیطان، سمجھتے کیوں نہیں تم؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ ابا جان چھوڑ دو سب سارے سامان کو۔ ایک فرما بردار بیٹا اپنے باپ جو مشرک باپ ہے اس کو بھی بار بار کہہ رہا ابا جان بس کرو، ابا جان چھوڑ دو یہ سارے سامان کو، یہ شرک کو چھوڑو، یہ بدعت کو چھوڑو، یا بتی یا بتی یا بتی، بار بار کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو یہ شیطانی پرستش کو۔ آگے اللہ فرماتا خالا آراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اب باپ ریپلائی کر رہا ہے حضرت ابراہیم کو۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دور چلا جا۔ ابراہیم بہت بول رہا، میرے معبودوں کو بہت بول رہا، میں جس کی عبادت کرتا ہوں ان کو بہت بول رہا، تو برا بھلا بول رہا، باز آ جا، رک جا، سنبھل جا، نہیں تو میں تیرے کو رجم کر دوں گا، گردن تک گاٹ کے پتھروں سے ماروں گا، رجم کر دوں گا، یا پھر دیش نکالا دیا جائے گا، دور چلا جا، نہیں تو یا دور چلا جا، یہ بھاگ جا۔ غور کیجئے کہ ایک مواحد بیٹا اپنے والد کو کتنے دل نشین انداز میں اور ادب و احترام کے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے سمجھا رہا ہے، جبکہ مشرک باپ انتہائی درشتی سے اپنے بیٹے کو رجم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ حقیقت میں اسلام ہی تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہے۔ یعنی مفسرین نے کہا کہ کتنے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم اپنے باپ آذر کو جو بت پرست تھا اس کو سمجھا رہے ہیں، اور ریپلائی جب باپ کر رہا ہے تو موت کی دھمکی دے رہا ہے، قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو یہی اسلام اور اسلام کی تعلیمات اپنے والدین سے نرم لہجہ اختیار کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ قرآن کا پیغام اپنے باپ کو، اگرچہ اپنا باپ مشرک بھی ہے تو نرم لہجے کے ساتھ ابا جان کہہ کر کے بات کرنے کی تلقین قرآن دے رہا ہے۔ آج لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، جو ابراہیم کے اسوے میں ہے اس کو اپناؤ۔ آگے جو ملیہ ہے اس کا ایک معنی وہی ہے جو ترجمے میں اختیار کیا گیا، دوسرا معنی صحیح سالم یہاں سے غائب ہو جاؤ، کہیں ہاتھ پاؤں نہ توڑوا لینا۔ یہ دھمکی دیتے وقت بولتے نا چلا جا، نکل جا یہاں سے، بھاگ جا ورنہ تیرے ہاتھ پیر توڑ دیتے، بلکہ دھمکی دیتے نہیں، ویسا ہی ان کے باپ نے کہا چلا جا، نکل جا یہاں سے۔ اس طرح کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہی۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بھی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، بلا شبہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ کہا کہ ابا تم کیا تو بھی بول لو، میں تمہارے لیے بخشش ضرور طلب کروں گا۔ آپ اپنے والد کی دھمکی کے بعد گھر سے نکلے، اس حالت میں بھی باپ کے لیے سلامتی کی دعا کی اور بخشش مانگنے کا وعدہ کیا، حتیٰ کہ جب انہیں یقین آ گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور توحید پہ آنے والا نہیں ہے تو دعا مانگنی بس کر دی۔
یعنی کہ اتنا سب رجم کرتا ہوں، قتل کرتا ہوں، ہاتھاں پیراں توڑ دوں تو نکل جا، تب بھی باپ کو کہا کہ اے ابا جان میں تمہارے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، میں تمہارے بھلائی کی دعا کروں گا. یہ حضرت ابراہیم نے کہا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور انہیں بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا اور امید ہے کہ اسے پکار کر محروم نہیں رہوں گا. یعنی کہا کہ میں تمہارے عقیدے کو، تم کو، تمہارے معبودوں کو سب کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ان کی، اور تم جس کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا سب کو چھوڑ دیتا ہوں، اور میں صرف اللہ کو پکاروں گا، اللہ سے مدد مانگوں گا، اور اللہ مجھے یقین ہے کہ محروم نہیں رکھے گا مجھے. یہ پکا وعدہ کر لیا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. کہا پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کو بھی جن کو کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی، ان سب کو ہم نے نبی بنایا. کہا گیا کہ چھاڑ کر کے وہ ان سے دور چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب وغیرہ ان کو عطا کی. چنانچہ ان قربانیوں کا اللہ تعالیٰ نے اچھا صلہ دیا. آپ کو اسحاق اسماعیل علیہ السلام دیے جو کہ سب نبی ہوئے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا انعام کیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. کہا ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے سربلند کیا تھا. تمام مذاہب والے انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں. مسلمان ہر صلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساتھ سیدنا ابراہیم پہ بھی درود بھیجتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے سارے واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت میں جگہ دی، اپنا خلیل بنایا، اور انہی کی نسل سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دیے، اور اسحاق کی نسل سے حضرت یعقوب کو دیا، اور حضرت یعقوب کی نسل سے 12 قبیلے بنے جو بنو اسرائیل کہلائے. تو سارے سلسلے جو ہے بنو اسرائیل میں نبیوں کے آئے، اور اسماعیل کے سلسلے میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو انبیاء کے امام بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء کا خطاب دیا. تو بہرحال ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 50 تک اپنا آج کا درس مکمل کر لیا ہے. ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم دوبارہ جب اللہ موقع عطا کرے گا ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.